بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین۔ چلیے جی، آج ہم سورہ المومنون سٹارٹ کر رہے ہیں اور اس کی پہلی آیت ہے قد افلح المؤمنون۔ تو بیسیکلی یہ بہت اہم آیتیں ہیں، پہلی جو درس ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں حضرت عمر سے مروی ہے۔ مفہوم حدیث کا اس طرح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی آتی تھی تو پھر ایسے تھا جیسے شہد کی مکھی بن بناہٹ کی آواز آتی ہے نا، اس طرح سے۔ تو جب یہ وحی آئی تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ ہمیں عطا کر، محروم نہ کرو، اس طرح کی لمبی سی دعا ہے۔ لیکن اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ آیتیں مجھ پر ایسی نازل ہوئی ہیں، 10 آیتیں ایسی نازل ہوئی ہیں جن پر جو عمل کرے گا نا تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو اس لیے یہ بہت اہم ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ کسی نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، تو انہوں نے کہا جیسے کہ قرآن تھا، اور پھر انہوں نے ان 10 آیتوں کی تلاوت فرمائی سورہ مومنون کی۔ اس کے علاوہ جنت میں حضرت انس سے مروی ہے یہ کہ جنت میں مفہوم اس کا اس طرح کہ جنت میں اللہ تعالیٰ جب اپنے ہاتھوں سے درخت لگا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں درختوں کو کہا کہ ان کا کلام کریں، تو انہوں نے کہا قد افلح، تو یہی کلام انہوں نے بھی کیا۔ تو بیسیکلی یہ مکی صورت ہے۔ تو حضرت عمر کا کیونکہ اعلان نبوت 6 سال نبوت کے 6 سال ہوا تھا، وہ مسلمان ہوئے تھے، تو اس لیے یہ مکی دور کے آپ سمجھ لیں کہ 13 سال کا مکی دور تھا، تو مڈ کی ہے تقریباً۔ چلیے پہلی آیت پہ چلتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون، یعنی بے شک ایمان والے رستگار ہوں گے، یعنی فلاح پا لیں گے، کامیاب ہوں گے۔ تو فلاح پا گئے مومن، یعنی کہ ایسا ہے کہ جیسے جو مومن ہے وہ فلاح پا گئے۔ اور وہ مومن کیسے ہیں، فلاح کیسی، پہلے تو یہ دیکھ لیں فلاح کیا چیز ہوتی ہے۔ فلاح وہ ہوتی ہے جس کو ایک فارسی کا لفظ ہے، یعنی کامیابی پا گئے، یعنی کامیابی، یعنی پہلے کام کریں گے پھر کامیابی ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ کہ اصل میں فلاح جو ہے نا وہ آخرت میں ملتی ہے، یعنی جنت ملے گی، فلاح جنت ہے۔ اور جیسے ہم فلاح کا کسان سے بھی دیکھتے ہیں کہ کسان جب بیج ڈالتا ہے، وہ کرتا ہے، اس کو بھی فلاح سے میننگ اس کا لیا جاتا ہے۔ تو وہ جو ہے اس طرح سے وہ محنت کرے گا تو پھر وہ جیسے پھر بعد میں پھل بوٹے اور ساری فصل اگ جاتی ہے تو وہ پھر فلاح پا جائیں گے، ترقی پا جائیں گے۔ نمبر 2 پہ چلیں، اور وہ کیسے ہوں گے مومن، جو مومن ہوں گے وہ فلاح پا جائیں گے، اور مومن کیسے ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ نے نیچے آیتوں میں بتایا ہے۔ آیت نمبر 2 میں بتایا جو الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو نماز میں خشوع کرتے ہیں، یعنی کہ اپنی نمازوں کو خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ دیکھیے خشوع کا مطلب ہے ہمیشہ خشوع کرتے ہیں، یعنی نماز میں، آواز میں، جھکنے کے انداز میں، ہر طرح سے وہ اللہ کا خوف ڈر میں رکھتے ہیں۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ خشوع کا مطلب ہوتا ہے خوف رکھنا، یا دین سے پہلے جو سب سے پہلے اٹھ جائے گا وہ خشوع ہوگا، یعنی کہ دنیا میں جب دین رہ گیا اور جب دین سے پہلے بالکل اسلام ختم ہونے والا ہوگا نا، جب دین ہی اٹھ جائے گا تو سب سے پہلے کیا چیز اٹھے گی، وہ خشوع لوگوں کے دلوں میں اٹھ جائے گا۔ اور ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کو توجہ نہیں ہوتی، کبھی فون بج رہے ہیں، کبھی ٹیکسٹنگ، فوراً جیسی نماز ختم ہوتی ہے ٹیکسٹنگ شروع کر دیتے ہیں، یعنی دھیان اس طرح ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی خشوع یہ ہے، بیسیکلی جو اسکالرز کے کہنے کے مطابق یہ ہے کہ دائیں بائیں طرف کیا ہو رہا ہے آپ کو اس کا پتہ نہ چلے۔ یعنی آپ عبداللہ بن عمر جو تھے نا وہ ایسے نماز پڑھے ہوتے تھے کہ انہیں اگر آگے پڑھ نہ سکتے تھے، جب یہ پڑھ لیتے تھے نا اس طرح کی آیت کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو ان کو اس میں گم ہو جاتے تھے کہ مطلب کیسے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو وہ اتنے پریشان ہو جاتے تھے۔ عبداللہ بن زبیر کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ایسے کھڑے ہوتے ہیں نماز میں جیسے کہ کوئی پلر، یعنی نہ ہلتے تھے نہ کچھ، بالکل ایک فوکسڈ پلر کیسے ہوتا ہے ایک جگہ فکسڈ فوکس سا ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی اس لیے جو ہے نا، دیکھیں ہم سورہ یوسف پڑھتے ہیں تو اس میں عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں، لیکن اور نماز میں دیکھیں آپ یہ سوچیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو آپ کو کتنی اس سے پڑھنی چاہیے۔ تو بیسیکلی یہ اس لیے بتایا ہوا ہے کہ آپ نماز تیز نہ پڑھیں، فوکس ہو کے پڑھیں، اور یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ مومنون کی پہلی خصوصیت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ نماز میں خشوع رکھتے ہیں، یعنی کہ اللہ کو سامنے رکھ کے پڑھتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 3 پہ چلیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو فالتو باتوں سے منہ موڑتے رہتے ہیں۔ یعنی لغو باتیں کیا ہوتی ہیں، اس سے اعراض کرتے ہیں۔ لغو باتیں یہ ہوتی ہیں مطلب کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جن میں نہ گناہ ہوتا ہے نہ ثواب ہوتا ہے، تو وہ لغو باتیں ان کو بھی کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے فالتو فیشن کی بات کر رہے تھے، یا کوئی ایسی فالتو یوز لیس ٹاک جیسے کر رہے ہیں نا، لوگوں کے معاملات ڈسکس کر رہے ہیں یا صرف وقت ضائع کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ جو بندہ ڈے آف ججمنٹ پہ ایمان رکھتا ہے نا، اس کو پتا ہے کہ وہ اتنا بھی وقت جو ضائع کر رہا ہے وہ اس نے آخرت میں اس کے لیے کتنی نیکیاں بنا سکتا تھا۔ بالکل ایسے جیسے آپ ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں اور کھیلتے ہی چلے جا رہے ہیں، بھلے اس میں کوئی گناہ نہ ہو، کوئی ایسا معاملہ نہ ہو، لیکن وہ آپ کا ٹائم کتنا ویسٹ ہو جا رہا ہوتا ہے۔ تو لغو مطلب فالتو چیزوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، بیسیکلی یہ بات ہے۔
आया नंबर 4 पे चलिए, वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काती फ़ाइलून, और जो ज़कात अदा करते हैं, यानी कि जो ज़कात करते हैं, यानी जैसे देखिए ये मक्की सूरत है, उस वक्त मक्का में तो ज़कात ही फर्ज नहीं थी, तो ज़कात का मीनिंग यहाँ आप इस्लाह का भी रख सकते हैं, जो पाक करते हैं अपने नफ्स को गंदगी से, यानी लालच नहीं करते, बुग़्ज़ नहीं करते, बुरी आदतों से खुद को बचाते हैं, गुनाहों से बचाते हैं, यानी तज़किया करते हैं, अपने आप को साफ करते हैं, यानी जैसे आप बर्तन धोते हैं और बिल्कुल उसको क्लीन कर देते हैं ना, इसलिए अपने आप को बुराइयों से पाक करते हैं। तो उसमें मेहनत करनी पड़ती है, कोई आपको हैबिट्स हैं ऐसी जो दीन के मुताबिक नहीं है, तो उसमें मेहनत करनी पड़ती है। सपोज एक वक्त ही जाया करना है, तो वो भी आप इतना अपने टाइम वेस्ट कर दिया, तो वो अपने आप को बिल्कुल दीन के सांचे में ढाल देते हैं, अपने आप को प्योरीफाई करते हैं। आया नंबर 5 पे चलें, और जो अपनी वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिजून, शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, यानी खुद को एक्सपोज नहीं करते इस तरह फालतू चीजों में, कपड़े इस तरह के नहीं पहनते कि कुछ दिख रहा हो। अगर अल्लाह ताला ने जैसे औरतों को पूरा कवर करने का हुक्म है, और ना इतने चुस्त लिबास पहने कि आपका जिस्म दिख रहा हो, ना ऐसा सी थ्रू पहने जिसका हुक्म नहीं है, तो मतलब उन चीजों में अपनी हिफाजत करते हैं, ना इतना ज्यादा औरतों मर्दों में मिंगल होते हैं। अल्लाह ताला जिन 7 किस्म के लोगों के को देखेगा भी नहीं, हदीस पाक का मफहूम है, उनमें ऐसे लोग भी हैं जो मतलब जो इस तरह के कामों में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे शराबकारी में, बदकारियों में, मतलब एक फरू मतलब गलत कामों में, और जो ये बेहयाई के काम होते हैं ना, वो बेहयाई के कामों में आपने इन्वॉल्व नहीं होना किसी तरह के भी। तो ये अल्लाह ताला ने इसमें ये फरमाया है। आया नंबर 6 में, मगर अपनी बीवियों से या कनीजों से जो इनके मल्क होती हैं, यानी इनकी ऑनरशिप में है, कि इनसे मुबाशरत करने से इन्हें मुलामत नहीं होगी। यानी कि अब तो लोंडियों का तो वो नहीं है, उस जमाने में लोंडियों का भी मामला था, तो इसलिए इसको इतना डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मतलब बीवियों के सिवा आप कहीं उनके किसी औरत को के साथ आप इस तरह फालतू गप्पे नहीं मार सकते, या उससे फ्री नहीं हो सकते, या कोई फालतू काम नहीं कर सकते। और एक हदीस पाक का मफहूम भी इस तरह है कि शैतान जो है ना, फुक्र से और फहाशी की दावत देता है, यानी आपको फुक्र से डराता है और फहाशी की दावत देता है, तो आप गलत कामों की तरफ लेके जाता है आपको, कि ओ ये नहीं करोगे तो ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, और ये उसने आपको एंटरटेनमेंट का ये गलत तरीका बताया हुआ है। तो सिवाय वाइफ्स के जो हलाल तरीका है, उसके अलावा आप इस चीज में ये अलाउड नहीं है। और आया नंबर 7 में चलें, और जो इनके सिवा औरों के तालिब हों, वो अल्लाह की मुकर्रर की हुई हद से निकल जाते हैं, यानी अल्लाह ताला इनके सिवा, जो ये ऊपर कहा गया है ना कि लोंडियों से या बीवियों से, तो अब तो लोंडियों का तो मामला नहीं है, तो बहरहाल तो जो इनके अलावा कोई और रास्ता इख्तियार करते हैं, यानी किसी और तरह का भी ताल्लुक किसी से इस्तवार करते हैं, किसी और ताल्लुक किसी औरत से रखते हैं, तो वो हद से गुजरने वाले हैं, यानी उनका ताल्लुक सही नहीं है, हराम है, वो गलत है। आया नंबर 8 पे चलें, और जो अमानतों और अकरारों को महफूज रखते हैं, यानी जो अल्लाह ताला की साथ जो अमानत किसी की दी है और जो अहद है उसके पास रखते हैं। देखिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इवन जब नबी का दावा उन्होंने नहीं भी किया था ना, तब भी सादिकुल अमीन मशहूर थे, क्योंकि अमानतदार थे। आज मुसलमानों पे ट्रस्ट करना मुश्किल है, क्योंकि अमानत नहीं रखते, अमानत किसी की रखें तो सही से देते नहीं है। तो अमानत में क्या क्या चीज आ जाती है, देखिए आपकी औलाद अल्लाह ताला ने आपको दी है, वो भी अमानत है, आपको ये दीन दिया वो भी अमानत है, आपने उसके हिसाब से चलना है, माल दिया, ये सब अल्लाह ताला ने आपको अमानत दी है। दीन इस्लाम खास तौर पे आप अपने आप को कुरान से जोड़ें, ताकि ये अमानत आपकी तरफ आया हुआ, ताकि आप इसको उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। एक हदीस पाक का मफहूम इस तरह है कि उसका ईमान नहीं जिसकी अमानत नहीं, और उसका दीन नहीं जिसका अहद नहीं। तो अहद भी किसी के साथ किया है तो वो भी पूरा करें, और अमानत किसी की रखी है तो वो भी दें। और एक दफा मुसलमानों ने गैर मुस्लिमों की किसी, क्योंकि जरा मुसलमान गैर मुस्लिमों से जजिया लेते हैं, ज़कात नहीं होती, वो टैक्स होता है जो गैर मुस्लिम देते हैं कि आपकी हिफाजत करेंगे, तो उनकी हिफाजत नहीं कर पाए, तो मुसलमानों ने उनका वो जजिया ही वापस कर दिया। बताएं आज कोई करेगा वापस कि हम आपकी हिफाजत नहीं कर पाए? तो इस तरह वो अपनी अहद की और अमानतों की वो करते थे, और वादा खिलाफी नहीं करते थे, अगर कोई वादा कर लिया तो उसकी खिलाफी नहीं करते थे। आया नंबर 9 पे चले, वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफिजून। अच्छा, अब ये नमाज का दोबारा आया है कि नमाज, एक पहले तो खुशू का था ना कि खुशू से नमाज पढ़ते हैं फोकस होके, अब ये नमाज की हिफाजत करते हैं। हिफाजत किस तरह की जाती है नमाज की? ये नहीं कि आप नमाज के टाइम में बाहर मॉलों में चले जाएं या कोई और एक्टिविटी रख लें और नमाज आपकी गुम हो जाए। नमाज की हिफाजत करते हैं कि उसको परफेक्ट टाइम पे अदा करें, अव्वल वक्त पे पढ़ना जो है अफजल है, और ख्याल रखें अपनी एक्टिविटीज में भी कि आपने इस टाइम नमाज पढ़नी है, तो इसलिए उसको नमाज की हिफाजत करते हैं। और आगे उलाइका हुमुल वारिसून, आया नंबर 10 में अल्लाह ताला फरमाते हैं यही लोग मिरास हासिल करने वाले हैं, यही लोग वारिस हैं किसके? आया नंबर 11 पे चलें, अल्लज़ीना यारिसूनल फिरदौसा हुम फीहा खालिदून, यानी जन्नतुल फिरदौस के। जन्नतुल फिरदौस एक आला तरीन जन्नत है जो सेंटर में भी है और जिसका मकाम भी सबसे ऊंचा है।
اور ہر شخص کے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ 2 ٹھکانے ہیں، ایک جہنم میں اور ایک جنت میں. جو جنت میں چلا جائے گا اس کا جہنم کا خالی رہ جائے گا اور وہ فل ہو جائے گا دوسرے لوگوں سے، اور جو جس جہنم میں چلا جائے، جنت والا جہنم میں چلا جائے گا، اگر کوئی کسی جہنم میں جانا تو اس کا جنت کا جو ہے وہ کسی اور سے فل اپ ہو جائے گا، تو خالی جگہ فل اپ ہو جائے گی. تو وارث ہے یہ، مطلب یہ اس میں حق، یعنی اللہ تعالیٰ نے وارث کو، آپ کو وراثت میں کوئی چیز ملتی ہے، گفٹ ہی ہوتا ہے پیرنٹس کی طرف سے، تو وہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو گفٹ دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو حق نہیں ہے آپ کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے گفٹ دیا ہے ان کو جنت کا، جو نیک کام کرتے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی کہ وہ کبھی اس سے باہر نہیں آئیں گے، ہمیشہ رہیں گے جو یہ کام کریں گے. تو یہ 7 کام اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ نمازوں کو بھی صحیح رکھ سکیں، عہد ایمانتوں کی بھی حفاظت کر سکیں، اور خشوع بھی اپنے اندر لا سکیں، اور زکوٰۃ بھی دے سکیں، پیوریفائی بھی کر سکیں، اور اپنی سیلف کی حفاظت بھی کر سکیں. تو یہ سارے کام ہم اگر کر لیں گے تو اللہ انشاءاللہ تعالیٰ جنت کے وارث ہو گئے. آیت نمبر 12 پہ چلیں. اور ہم نے انسان کو مٹی، اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے بنایا. تو آپ کو یہ بتا دوں ایک ایمبریولوجی کا سائنٹسٹ تھا جو یہ سٹیجز دیکھی نا اس نے قرآن کو کی کہ بچے کی پیدائش کی کیسی سٹیجز ہیں. 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سارا کچھ بتا دیا. تو اس نے سوچا کہ اس ٹائم تو کوئی الٹرا ساؤنڈ کچھ بھی نہیں تھا، تو یہ ضرور حق کی کتاب ہے، اور وہ مسلمان بھی ہو گیا تھا. آیت نمبر 12 پہ چلیں. اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی کے ایکسٹریکٹ سے پیدا کیا، اور اس کے بعد پھر اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا. یعنی مضبوط جگہ کون سی ہے؟ قرار مکین، یعنی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو یوٹرس جیسے اس کے اندر داخل کیا. جو ماں بھلے اٹھتی بیٹھتی ہے، وہ اتنی مضبوط جگہ اس لیے کہا گیا کہ دیکھیں اٹھتی بیٹھتی ہے، کبھی بھاگ بھی رہی ہوتی ہیں عورتیں، تھوڑا بہت ویٹ بھی تھوڑا بہت اٹھا لیتی ہیں، لیکن وہ بچے کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بالکل سیف جگہ پہ ہوتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کی کیا کیا سٹیجز ہیں. آیت نمبر 14 پہ پھر نطفے کا لوتھڑا بنتا ہے، یعنی کہ علقہ ہے نا، ایک چیز جو لٹک جاتی جا کے اس کے ساتھ یوٹرس کے ساتھ، وہ قرار مکین ہے نا، یا تو اس کا لیونگ تھنگ ہوتا ہے، اسی کے ساتھ ہی لٹک جاتا ہے. پھر وہ جو لٹک جاتی ہے چیز مدغہ بن جاتا ہے، یعنی کہ علقہ فخلقنا العلقہ، علقہ تھا مدغہ. تو لوتھڑے کی پھر وہ ایک چبائی ہوئی چوئنگم جیسے ہوتی ہے، ایسے بوٹی چبی ہوئی جو ایسے سا گوشت سا لٹکا ہوا ہوتا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کبھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ جان ڈال دے گا اور اس کو بندہ بنا دے گا. آپ دیکھیں گے تو کبھی ہو سکتا ہے ایسے، اور اتنے اندھیروں میں، یعنی ماں کے پیٹ میں یہ سارا پروسیس چل رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ پھر بوٹی کی ہڈیاں بنا، پھر اللہ تعالیٰ اس میں ہڈیاں بناتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ہڈیوں پر گوشت ڈال دیتا ہے تاکہ وہ پھر صحیح سے گوشت ڈالتا ہے. اب تو الٹرا ساؤنڈ ہے تو آپ ساری سٹیجز دیکھ بھی لیتے ہیں. پھر اس کو کوئی نئی صورت بنا دیتا ہے، یعنی پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے. یعنی ٹوٹل یہ 120 ڈیز کا پروسیس ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس میں روح پھونکوا کے اور پھر اس کی زندگی کا سارا معاملہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کس نے کیا کرنا ہے، کب مرنا ہے، کتنا رہنا ہے اور کیا کرنا ہے. تو اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا بڑا بابرکت ہے، یعنی کہ احسن الخالقین ہے، یعنی کتنے بھی بنانے والے ہیں اللہ تعالیٰ بنانے والوں میں سے بیسٹ ہے، بیسٹ کریٹر ہے اللہ تعالیٰ، بڑا ہی بابرکت ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ساری بچے کی سٹیجز بنائی کہ اللہ تعالیٰ نے کس کمال سے انسان کو کریٹ کیا ووم کے اندر، جہاں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا، اور کہ کس طرح سے یہ پروسیس بڑھ رہا ہے، اور کس طرح سے ایک مٹی سے، اور پھر کس طرح سے وہ چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا، اور پھر کس طرح سے وہ پورا بندہ بن جاتا ہے، اور اس کی اللہ تعالیٰ اتنی خوبصورت شکل دے دیتا ہے اور وہ باہر آ جاتا ہے. آیت نمبر 15 پہ چلیں. پھر اس کے بعد تم مر جاتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے بعد موت آ جاتی ہے، یعنی جب ایک زندگی اللہ تعالیٰ نے کسی کو جتنی دینی ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر موت آ جانی ہے، یعنی مرنا بھی ہے سب نے. 16 پہ چلیں. پھر قیامت کے روز اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے. پھر اس کے بعد جب قیامت آئے گی نا، ڈے آف ججمنٹ آئے گا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کرے گا. تو یہ پروسیس اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی بتایا کہ انسان کو پتہ ہو کہ جب اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے، جیسے اتنا ماشاءاللہ ریمارکیبل سا کس طرح سے میریکلسلی بچے پیدا ہوتے ہیں، اور کس طرح پھر اللہ تعالیٰ کیا اس کو دوبارہ نہیں اٹھا سکتا. تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا. 17 پہ چلے. اور ہم نے تمہارے اوپر کی جانب 7 آسمان پیدا کی، یعنی ہم نے 7 راستے بنائے، یعنی 7 راستے بنائے. یا تو یہ 7 آسمان پیدا کیے ہیں، یا پھر ایٹماسفیئر کی 7 لیئرز ہیں، جن میں سے اب سائنس پروو کری ہے اوزون لیئر بھی ایک لیئر ہے، جو کہ پھر آپ کو اس چیز سے بچاتی ہے کہ کس طرح سے
پانی جو ہے وہ موئسٹ کرتی ہے اور سورج کی کرنوں کو روکتی ہے تاکہ اتنی دھوپ نیچے نہ آئے، اتنی گرمی نہ آئے. تو یہ سب دیکھیں پہلے سے اللہ تعالیٰ نے بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے سارا یہ بتایا کہ یہ پروسیس کس طرح ورک کرتا ہے، کیونکہ ایک طریقے سے ہر چیز چلتی ہے نا، ہر چیز کا ایک پروسیس ہے. ایسے رینڈم نہیں چل رہی کہ کبھی اتنی سورج بالکل زمین کے قریب آ گیا، کبھی نہیں، وہ ایک ڈسٹینس سے رہتا ہے. اور وہ سب اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک پروسیس رکھا ہے کہ کیسے اس کو روکا ہوا ہے اور کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ ساتھ یا آسمانوں کے بارے میں یا پھر ایٹموسفیئر میں جو لیئرز ہیں ساتھ وہ بنائی ہیں. اور ہم عن الخلق الغافلین، اور ہم خلقت سے غافل نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کیا کری ہے اور کس طرح پروسیس چل رہا ہے اس کا، کیونکہ مخلوق کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، تو وہ کیسے غافل ہوگا، تو وہ اس چیز سے غافل نہیں ہے. 18 میں چلیں، اور ہم نے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم ہی نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی نازل کیا، پھر اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، اور ہم اس کے نابود کر دینے پر قادر ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ واٹر سائیکل بتایا اس میں کہ جتنا پانی ضرورت تھا اتنا ہی نیچے بھیجا. ایسا نہیں کہ بہت زیادہ پانی آ جائے اور اتنا ضرورت نہ ہو اور پھر تو پورا طوفان ہی آ جائے اور ڈوب جائے پوری دنیا. اللہ تعالیٰ نے جب ڈبونی تھی، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ٹائم طوفان آیا تھا تو ڈوب گئی. اب جب اللہ تعالیٰ نے نارمل سائیکل دنیا میں چلایا ہوا تو اتنے حساب سے ایک مقدار میں اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نیچے بھیجتے ہیں اور کچھ کو نیچے روک دیا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ پانی نیچے پانی نہیں ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں نا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی برکتوں میں سے ہیں، نعمتوں میں سے ہیں، تو اس کو ضائع نہ کرو. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سمندر کے کنارے پر بھی ہو تو پانی کو ضائع نہ کرو. تو اللہ چاہے تو پانی لے جائے، یعنی پھر اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، اللہ نے ٹھہرا دیا، اور ہم اس کے نابود کر دینے پر بھی قادر، یعنی اللہ چاہے تو اس کو ختم کر دے پانی کو. کئی دفعہ کئی جگہیں ایسی ہوتی ہیں اتنا وہ کھود رہے ہوتے لیکن پانی نہیں نکلتا، اللہ چاہے تو پانی دے ہی نہ، سارا پانی اٹھا لے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرتیں ہیں. اور آپ دیکھیں تو پانی اٹسیلف ہی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑا معجزہ ہے، نہ اس میں کوئی ذائقہ ہے نہ، اور اس کے بغیر بندہ رہ ہی نہیں سکتا. آیت نمبر 19 پہ چلیں. پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے، اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا کیا انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بہترین چیزیں عطا فرمائی ہیں دنیا میں. ایسے نہیں بھیج دیا کہ رولتا پھرے، بلکہ اس کے کھانے پینے کا ہر چیز کا انتظام کیا ہے. پھر ہم نے اس میں تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے، یعنی باغات پیدا کیے تاکہ تم اس میں کھاؤ. ان میں تمہارے لیے بہت سے میوے پیدا کیے. فواکی ہوا ہے نا، یعنی کہ دیکھ کر خوش ہوں، یعنی کھا کر آپ خوش ہوں. اور میوے اور بہت سی چیزیں پیدا کی، اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو، اور ان میں سے آپ کھاتے بھی ہیں، سبزیاں بھی ہیں، پھل فروٹ بھی ہیں، سب آپ کھاتے بھی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. آیت نمبر 20 پہ چلیں. اور وہ درخت بھی ہم نے اس میں کیا جو طور سینا میں پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ درخت بھی پیدا کیا جو زیتون کا درخت ہے، جو طور ماؤنٹین ہے اور سینا کا جو وادی تھی اس میں یہ درخت ہوتے ہیں، اور قدیم زمانے سے یہ درخت ہیں. تو وہ درخت بھی یعنی زیتون کے درخت پیدا کیے، اور کھانے کے لیے روغن اور سالن لیے ہوئے اگتا ہے. یعنی یہ اس طرح کہ آپ کو فائدہ ہے، آپ اس میں کھاتے بھی ہیں، اس کو کچا بھی کھا سکتے ہیں، آپ اس کو ویسے پکا کے بھی کھا سکتے ہیں، مطلب، اور اس میں ویسے ہیلتھ وائز بھی بہت فائدے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بہترین چیز آپ کو دی ہے. تیل سوچیں. اور 21 میں چلیں. اور تمہارے لیے چارپائیوں میں بھی عبرت اور نشانی، یعنی جانوروں میں بھی، کیٹل بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک بلیسنگ دی ہے کہ ان کے پیٹوں میں ہے، اس سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں، یعنی دودھ بھی دیتے ہیں کئی جانور. اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں، یعنی گوشت بھی آپ اس کے کھاتے ہیں، سکن بھی ہے، بہت سے فائدے ہیں. اور بعض کو تم کھاتے بھی ہو اور کھاتے بھی ہیں. مطلب ہر طرح کا فائدہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیٹل بھی اس لیے دی ہے کہ آپ اس سے انجوائے کر سکیں. 22 میں چلیں. اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو، یعنی ان پر، یعنی آیت نمبر 21 میں جو ہم نے پڑھا ہے کہ جو جانور ہیں ان پر سوار ہو سکو، اور کشتیوں پر. اور جو کشتیاں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے، ہم کہتے تھے فورسز ہیں، اب سائنس کا پڑھتے ہیں تو اس لیے پانی کشتی کو ہولڈ کر لیتا ہے اور اس طرح. تو یہ فورسز بھی کس سے پیدا کیے ہیں؟ چاہے تو اللہ ڈبو دے. وہ کشتیاں بھی جیسے ٹائٹینک آیا تھا تو وہ کہتے تھے کوئی اس کو ڈبو نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ڈبو دیا. چاہے تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ڈبو دے. تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ان کشتیوں کو بیلنس کرتا ہے اور وہ اس میں چلتی ہیں، اور آپ کیٹل پہ بھی سواری کرتے ہیں تاکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکیں اور بزنس بھی کر سکیں، دنیا میں ہر کام آرام سے کر سکیں. اب اللہ تعالیٰ کو میں نوح کا کر رہے ہیں معاملہ 23 میں بتا رہے ہیں. اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ اے قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو. یعنی یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہر پیغمبر کا جو ہے وہ میسج جو ہے وہ ایک ہی تھا. تو کیا کہتے تھے؟ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں. کیا تم ڈرتے نہیں کہ اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو نوح کی قوم کیونکہ شرک کرتی تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی ہے، تو یہ میسج جو ہے شرک کا وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہی شروع ہوا تھا، کیونکہ نیک لوگ مرنے لگے تو ان کے بت بنانے لگے، تو پھر اس طرح یہ میسج شروع ہوا. اس لیے تصویریں بنانا اور بت رکھنا گھروں میں جائز نہیں ہے، کیونکہ شرک کو جو چیز لے جائے اس طرف اس کے قریب بھی نہیں جانا.
آیت نمبر 24 پہ چاہیں تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے. تو جو قوم کے سردار تھے بڑے تھے, کیونکہ اس زمانے میں یہ تھا نا کہ جو سردار جس دین پہ ہوتے تھے آپ بھی اسی دین پہ ہوتے تھے, تو لوگ بھی اسی دین پہ ہوتے تھے, تو اس وجہ سے ان کا بہت ضروری تھا ان کا میسج کو سمجھنا. تو وہ ہی کہنے لگے اپنی قوم کو خراب کرنے کے لیے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے, تو ہمارے جیسا ہی ہے, تم پر بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے, یعنی تمہیں اپنے آپ کو سپیریئر بنانا چاہتا ہے, جبکہ ہمارے جیسا یہ کیا اسپیشل ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھتا ہے, یہ کس کا کون سا نیک ہے. اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے اتار دیتا, یعنی پھر آدمی کیوں اتارتا. وہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والے کہتے تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ چاہتا تو فرشتے اتار دیتا, وہ کیوں جو ہے اس طرح انسان کو اتارتا. اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے اتارتا. ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو یہ بات کبھی سنی ہی نہیں, یعنی ہمارے بڑوں نے تو کبھی یہ کہا ہی نہیں. اب یہی والا مسئلہ ہے نا کہ جب آپ دین کے قریب آتے ہیں, بعض بڑوں نے وہ دین پڑھا نہیں ہوتا, تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو یہ حدیثیں سنی نہیں, ہم نے تو آیتیں سنی نہیں. بھئی آپ نے پڑھا نہیں ہے نا, آپ نے سمجھا نہیں ہے دین کو. آپ سمجھیں گے تو آپ کو آئے گا نا. تو ضروری نہیں کہ آپ کے بڑے صحیح کہہ رہے ہوں. تو مطلب اندھے نہ پیچھے کسی کے چل پڑیں, بھلے آپ کے بڑے کیوں نہیں ہیں, ماں باپ کیوں نہیں ہیں, آپ کا کوئی اسکالر کیوں نہیں ہے, اندھے نہ چل پڑیں. جب نبی آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور وہ بتا رہا ہے تو آپ اس کے میسج کو سمجھیں. آیت نمبر 25 پہ چلیں. اس آدمی کو تو دیوانگی ہے, تو اس کے بارے میں کچھ مدت انتظار کرو. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں اس آدمی کو تو جنون ہے, جیسے دیوانہ ہے, پتہ نہیں اس طرح کی باتیں کر رہا ہے, تو کچھ مدت انتظار کرو. یعنی یا تو یہ مر جائیں گے یا یہ جنون اتر جائے گا, جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو شوق پڑ گیا یہ بات کرنے کا اور پھر نکل جائے گا, تو کچھ مدت انتظار کرو. یعنی ماننا نہیں ہے انہوں نے, تو حضرت نوح کو ہی وہ کریں. تو جب حضرت نوح کو اتنا تنگ کیا انہوں نے, آیت نمبر 26 میں پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں دوسری صورتوں میں بھی کہ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی, اور یہ کانوں میں ہاتھ رکھ لیتے تھے اور ان کو کافی تنگ کرتے تھے. تو پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی, قال رب انصرنی بما کذبون, اے میرے پروردگار انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے تو میری مدد فرما. یعنی جب آپ کو کوئی جھٹلائے, آپ کسی کو میسج دیں, تو پھر یہ دعا کریں, بڑی اہم دعا ہے, رب انصرنی بما کذبون, یعنی کہ جو جھٹلاتا ہے اس کے لیے دعا کریں. تو انہوں نے پھر یہ دعا کی. اتنے دن رات سمجھانے کے بعد جب وہ نہیں مانے تو پیغمبر نے یہ دعا کی. 27 پہ چلیں. بس ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے ایک کشتی بناؤ. یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو وحی بھیجی کہ ایک آپ کشتی بنائیں. اس سے پہلے نا کوئی کشتی کبھی بنی نہیں تھی, یہ پہلی کشتی تھی حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی تھی. اور پھر گائیڈ لائن اللہ تعالیٰ نے بھیجی, یعنی ہمارے سامنے وحی بھیجی اللہ تعالیٰ نے کہ اس طرح بنائے. پھر جب ہمارا حکم آ پہنچے اور تنور پانی سے بھر کر جوش مارنے لگے, تو سب قسم کے حیوانات میں جوڑا جوڑا, یعنی میل فیمیل, اور دو کشتیوں میں میل فیمیل دو کر کے کشتی میں بٹھا دو, اور اپنے گھر والوں کو بھی سوا ان کے جن کی نسبت ان میں سے ہلاک ہونے کا حکم پہلے سے صادر ہو چکا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ ہمارے سامنے کشتی بنائیں. یہ اس لیے کہا گیا کہ ہمارے سامنے کشتی بنائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انسٹرکشنز پوری دی تھی کس طرح بنانی ہے. اور اس کے بعد جب تنور ابلے گا, یا تو یہ ہے کہ وہاں کچھ تندور سے تھے نیچے ڈیپ سے, تو وہ ان میں سے پانی ابل آئے تو چلے جائیں, یا پھر ویلی کا نام ہی پورا اس طرح تھا کہ وہ ڈیپ ڈاؤن کر کے ویلی تھی اور پوری وہ ابل جائے. تو یہ دو تفصیل اس میں ملتی ہیں. بارہ جب پانی ابلنے لگے تو پھر آپ اپنے ساتھ دو مطلب میل اینڈ فیمیل ہر طرح کا ایک دو میل فیمیل جانور ایک ہی قسم کا, جیسے مرغی مرغا بکرا بکری, اس طرح کر کے دو ان کو اندر ڈال دیں. اور سارے اپنے اہل کو بھی, جیسے ایمان والے جتنے بھی ہیں سب ایمان والوں کو بھی ڈال دیں. اور باقی وہ جو پیچھے رہ گئے تھے, حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اور بیوی جو کہ ایمان پہ نہیں تھے, وہ رہ گئے تھے پیچھے, تو وہ نہیں جا سکے ان میں سے, کیونکہ اور جن کی نسبت ان میں سے حکم پہلے صادر ہو چکا ہے. اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہیں, یعنی اب آپ ان سے سوال نہیں کریں گے کہ کیوں پیچھے رہ گئے, کیونکہ جو بھی کفر کرتا ہے, دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا انصاف والا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کو سارے کہتے, کوئی نہ بھی کہتے لیکن دل میں خیال آ سکتا ہے کہ وہی ان نبی کے بیوی بچے کافر بھی تھے تو ان کو اللہ نے سیو کر لیا اور دوسرے کافروں کو سیو نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو نا ایک ہی لائن میں رکھا ہے, جو شرک کرتے ہیں وہ ایک ہی لائن میں, بھلے آپ کے رشتہ داری کیوں نہیں ہے. تو آپ ان کے بارے میں سوال نہ کرنا, وہ ضرور ڈبو دیے جائیں گے, یعنی وہ غرق کیے جانے والوں میں سے ہیں. جو بھی شرک کرتا ہے انہم مغرقون, یعنی وہ غرق کیے جانے والوں میں سے ہیں. آیت نمبر 28 پہ چلیں, یعنی کوشش بھی کریں تو بچ نہیں سکتے. آیت نمبر 28 پہ چلیں. اور جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جاؤ, یعنی جب سیٹل ہو جاؤ, کشتی میں بیٹھ جاؤ, تو کیا کہنا ہے کہ سب تعریف اللہ ہی کی ہے, یعنی الحمدللہ. تو پھر الحمدللہ کہیں, یعنی اگر کوئی بھی آپ کو بلیسنگ ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, کیونکہ سب تعریف اللہ تعالیٰ کی. اس پہ نہ کر جائیں کہ ہم ہی مان لے تو ہم ادھر پہنچ گئے, نہیں, وہ اللہ کی تعریف ہے کہ اللہ نے آپ کو بچا دیا, کیونکہ یہ اللہ کا حق کبھی بھی انسان جو ہے ادا نہیں کر سکتا.
सब तारीफ अल्लाह ही की है जिसने हमको निजात बख्शी जालिम लोगों से, जिसने हमें जालिमों से निजात बख्शी। और जन्नती भी जन्नत में जाएंगे ना तो उनका कलमा भी अल्हम्दुलिल्लाह होगा। आयत नंबर 29 पे चलें। और ये भी दुआ करना, और अल्लाह ताला दुआएं सिखा रहे हैं कि ये भी दुआ करना कि रब्बी अनजिलनी मुनजिलम मुबारकम व अंता खैरुल मुनजिलीन, यानी नूह अलैहिस्सलाम ये भी कहते हैं कि ए मेरे रब हमको मुबारक जगह उतारें, यानी जहाँ नई जगह जा रहे हैं मुबारक जगह उतारें और तू सबसे बेहतर उतारने वाला है। यानी कि अगर आप कहीं नई जगह जा रहे हैं, नई सिटी में जा रहे हैं, बेटी की शादी कर रहे हैं, नए घर जा रही है, तो फिर ये दुआ ज़रूर उसको सिखाएं और करें भी कि अल्लाह ताला जहाँ जाए वो मुबारक जगह उसको कर दे और वो मुबारक जगह साबित हो उसके लिए। तो ये बहुत प्यारी दुआएं जो पैगम्बरों की दुआएं, और इंशाल्लाह हमें अपनी ज़िंदगी में इसको शामिल भी करना है। आयत नंबर 30 पे चलें। बेशक अब इसमें इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन इन कुन्ना लमुब्तलीन, बेशक इस किस्से में निशानियां हैं और हमें तो आजमाइश करनी थी। यानी नूह अलैहिस्सलाम के किस्से में भी निशानियां हैं और आजमाइश आएगी, यानी कभी आजमाइश मांगे ना, लेकिन हर किस्से में सबक है। और इसमें क्या सबक था नूह अलैहिस्सलाम के किस्से में कि इतना जब अल्लाह ताला का हक का पैगाम आ जाता है ना तो मान जाते हैं, जो नहीं मानते वो लेटर और सुनर, भले काफी अरसा उन पे अजाब नहीं भी आया लेकिन अल्लाह का अजाब आके रहता है। अगर इस दुनिया में नहीं आएगा तो आखिरत में आ जाएगा। इसलिए जब आपको हक का मिले तो आप ये ना कहें कि हमने तो कभी बड़ों से बात नहीं सुनी, कि हमारे बड़े ये नहीं करते थे। जो कुरान और हदीस के मुताबिक चीज चल रही है, कुरान और सुन्नत के करीब जितने आप होंगे उतने आप सही होंगे। और अगर आप अपने आप को सही रखना है तो कुरान और सुन्नत के करीब करें, ना कि लोगों की बातों के। तो ये जी आज का लेसन था। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।